بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سابقہ پچھلے لیکچر کے اندر گفتگو لیلۃ القدر کے تعلق سے ہو رہی تھی. لیلۃ القدر کیا ہے اور کب ہے، اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور جس کا خلاصہ یہ تھا کہ لیلۃ القدر یوں کہا جا سکتا ہے کہ جشن نزول قرآن ہے. قرآن کے نازل ہونے کا جشن ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین پر منایا جاتا ہے، اور اس مناسبت پر، اس برکت کی مناسبت پر بندوں کو ان کے اعمال کا، ان کی عبادتوں کا، ان کی تلاوتوں کا، ان کی نمازوں کا، ان کے ذکر و اذکار کا، ان کی تسبیحات کا اجر 1000 گنا کر کے ان کو دیا جاتا ہے. یہ رات کب ہے، اس سلسلے میں بہت سارے اقوال آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، جس کا ماحصل یہ ہے کہ یہ رات رمضان المبارک میں، اور خاص طور سے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، اور خاص طور سے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کے ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے. باقی کچھ اور اقوال بھی نقل کیے گئے تھے جو ذخیرے کے اندر، احادیث کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر، تفسیر کی مراجع کے اندر موجود ہے. مزید کچھ گفتگو لیلۃ القدر کے تعلق سے جو کرنی تھی وہ انشاءاللہ سورہ قدر کی تفسیر کے تناظر میں کرنے کی کوشش کی جائے گی. جیسا کہ آپ سے کہا گیا کہ لیلۃ القدر کی اہمیت اور لیلۃ القدر کی فضیلت اور لیلۃ القدر کی اہمیت اور فخامت کا احساس اس سے ہوتا ہے، اس کی بڑائی کا احساس اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مبارک کے اندر، اپنے قرآن مجید کے اندر ایک مستقل سورہ، ایک پورا سورہ اس بات پر اتارا، ایک سورت نازل فرمائی کہ جس میں لیلۃ القدر کے تعلق سے گفتگو کی گئی. لیلۃ القدر کیا ہے یہ بتایا گیا، لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے یہ بتائی گئی، اور لیلۃ القدر میں ہوتا کیا ہے یہ بتایا گیا. ترتیب کے ساتھ ایک چھوٹی سی سورت کے اندر ایک منظم انداز سے ترتیب کے ساتھ ان باتوں کو ذکر کیا گیا. یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور یہ قرآن میں جو حضرات نظم قرآن کے قائل ہیں، انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی کہ ایک فن ہے نظم قرآن، کہ قرآن تو 23 سال کے اندر جستہ جستہ نازل ہوا ہے. حادثات کے اعتبار سے، واقعات کے اعتبار سے کچھ قرآن مکے میں نازل ہوا، کچھ قرآن مدینے میں نازل ہوا، کچھ قرآن قیام کی حالت میں حضر میں نازل ہوا جب آپ مدینے میں یا مکے میں مقیم ہوتے تھے، کچھ قرآن سفروں کی حالت میں نازل ہوا، کچھ قرآن جنگوں کی حالت میں نازل ہوا. تو الگ الگ موقعوں پر قرآن نازل ہوا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کی ترتیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی تھی اس کے اعتبار سے صورتیں مکمل کر دی گئیں. اور زیادہ تر علماء کا اور مفسرین کا یہ رجحان ہے، یہ قول ہے کہ قرآن کی صورتوں کی ترتیب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توقیفی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے صحابہ کو بتائی، اسی طریقے سے صحابہ نے جب مصحف کی ترتیب دی گئی، جب مصحف کو لکھا گیا تو اسی ترتیب سے ان صورتوں کو رکھ دیا گیا ہے. غالب رائے، راجح رائے یہی ہے. اب ایک فن ہے، ایک علم ہے کہ صورتوں کی اس ترتیب میں اور ایک کے بعد جو دوسری صورتیں آتی ہیں اس میں بہت ساری مفسرین حضرات مناسبتیں نکالتے ہیں. صورتوں کے سیٹ ہیں اور وہ خود اپنے آپ میں قرآن فہمی میں، قرآن میں تدبر کرنے میں،
قرآن سے نکات نکالنے میں ایک بہت بڑا باب ہے، لیکن بس اس بات کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہی اس کا نظم تھا۔ کچھ حضرات نظم قرآن میں اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ وہ تمام قرآن کو سمجھنے کے، تفسیر کے اصول و ضابطوں کو بالائے طاق رکھ کر اس طرح سے اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ جیسے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ اس کے نظم کو سمجھا جائے۔ قرآن کا نظم بھی اور صورتوں کی ترتیب میں آنے والے نکات بھی قرآن فہمی کا ایک بڑا دروازہ ہے، ایک بڑا باب ہے، ایک بڑا موضوع ہے۔ اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ یہ قرآن میں یہ سورہ ہے کس جگہ، تو بڑا ایک تعجب کا دروازہ ہمارے سامنے آتا ہے، ایک بات سامنے آتی ہے کہ یہ سورہ قرآن میں ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کے بعد، اور سورہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، سورہ بینہ اور سورہ علق کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصحف میں اس سورت کو جگہ دی ہے۔ بڑا عجیب سا نقطہ ہے کہ سورہ علق کے اندر قرآن کے نزول کے واقعے کو بتایا گیا ہے، اور پہلی وحی جو سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر جو نازل ہوئی اس کا ذکر آیا کہ پہلا قرآن کے نازل ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سورہ قدر میں انا انزلناہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ کلام جس کے آغاز کو سورہ اقرأ میں بتایا گیا ہے، جن آیات کا تذکرہ سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق میں آئی ہیں، وہ آیتیں جو نازل ہوئی تھیں وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوئی تھیں۔ چنانچہ سورہ قدر جو ہے وہ وقت نزول قرآن بتا رہا ہے۔ سورہ علق کے اندر پہلی نازل کردہ آیات کیفیت نزول، سورہ قدر کے اندر وقت نزول، اور سورہ بینہ نے کیا بتایا؟ سورہ بینہ نے قرآن کے جو دعوت کا ما حاصل ہے وہ بیان کی ہے نا، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ یہ بینہ کیا ہے؟ یہ واضح نشانی اور دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کا رسول جو پڑھ کر سناتا ہے صحفا مطہرہ، پاکیزہ صحیفے، فیہا کتب قیمہ، جس کے اندر بڑی قیمتی دستاویزیں، بڑی قیمتی تحریریں جس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں سے ایک بات اور پتہ چلی کہ اللہ چاہتا تو خالی قرآن بھیج دیتا، عرب کے فصحاء اور بلغاء، عرب کے زبان داں قرآن کے مفہوم کو سمجھ سکتے تھے، لیکن تنہا قرآن بینہ نہیں اور تنہا رسول بینہ نہیں۔ بینہ کب؟ کہ جب رسول اس قرآن کو پڑھ کر سناتا ہے تو یہ بینہ ہے۔ اس صورت کے اندر بتایا گیا کہ اس قرآن کو نازل فرما کر، اس نبی کو مبعوث بنا کر دنیا سے تقاضا کیا ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا يَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اس لیلۃ القدر کی رات کو یہ پہلی 5 آیتیں اقرأ کے پیغام کے ساتھ جو آئی ہیں، یہ صحف مطہرہ ہے نا، کتب قیمہ لے کر آئی ہیں۔ اس کا ما حصل کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے، لوگوں سے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ وما امروا، ان کو نہیں حکم دیا گیا ہے سوائے اس کے یعبد اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرے، مخلصین لہ الدین، لفظ کنسپٹ دین کو خالص اس کے لیے کر لیں، حنفاء، راہ سیدھے، بغیر کسی ادھر ادھر کوئی شرک، کوئی کسی کی شرکت کے بغیر، یقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وذالک دین القیمہ، اور یہ ہے قیمتی دین، یہ ہے مضبوط دین، یہ ہے ویلیوبل دین، یہ ہے باقی رہنے والا دین۔ تو یہ اگر نظم قرآن کے تعلق سے دیکھیں تو سورہ قدر جو ہے وقت نزول قرآن بتا رہی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اب بڑی عجیب بات ہے، عربی زبان کی بلاغت، عربی زبان کی فصاحت کو جانے بغیر قرآن کی فصاحت و بلاغت کے لطف کو محسوس کرنا بڑا مشکل ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے. اب بڑا مزے کا ایک قاعدہ ہے کہ عربی کے اندر ضمیر کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب کسی چیز کا ذکر کیا جائے، لیکن یہاں تو سورہ شروع ہو رہا ہے اور سورت کے شروع سے کوئی قرآن کا تذکرہ نہیں آ رہا، نہ آئندہ کوئی قرآن کا تذکرہ آ رہا ہے، اور قرآن کو ضمیر سے استعمال کیا جا رہا ہے. اس میں کیا فصاحت و بلاغت ہے؟ یہ اسلوب عرب اس وقت استعمال کرتا ہے کہ جب کسی ایسی مشہور و معروف، کسی ایسی چرچت چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہو کہ جس کا نام لیے بغیر، جس کا ذکر کیے بغیر صرف اشارہ کرے تو ہر کس و ناکس سمجھ جائے کہ بات کس کی ہو رہی ہے، ایسی چیز کو اشارے سے ذکر کرنا عربی بلاغت کا اوج کمال مانا جاتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کو اتارا لیلۃ القدر. اب ایک نقطہ یہاں بہت اہم سامنے آتا ہے آپ کے، کہ وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کلام کے بارے میں کہہ رہا ہے. مکے کے اندر اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے. یہ واضح ہو گیا کہ اس کا اتارنے والا، اس کو پیش کرنے والا، اس کلام کو دینے والا اللہ ہے. یہ نبی صرف اس کلام کو ہم تک پہنچا رہا ہے، ہم تک اس کی تبلیغ کر رہا ہے، ہم کو یہ پڑھ کر سنا رہا ہے نا. ان هو الا رسول کریم، یہ نہیں ہے سوائے ایک معزز، ایک اعزاز والا، ایک عزت والا، ایک کرامت والا، ایک مقام و مرتبے والا نبی. تو ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن کو فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر. دو چیزیں پتہ چلی اس سے. ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ قرآن جس وقت نازل ہوا ہے تو وہ وقت رات کا تھا. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ وہ جو رات تھی وہ لیلۃ القدر کی رات تھی. اب ایک مسئلہ یہاں یہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کا کیا مطلب ہے، نزول کا کیا مطلب ہے. یہ سب کو معلوم ہے کہ قرآن کسی ایک رات میں نازل نہیں ہوا. قرآن 23 سال کے اندر، تقریباً 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے کے اندر قرآن نازل ہوتا رہا. 23 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نبوت کی، بعثت کی زندگی 23 سال، جس میں سے 13 مکے میں گزری تھی، 10 مدینے میں گزری تھی. اور ساری آپ کی عمر جب سے آپ نبی بنائے گئے اس وقت سے لے کر وفات سے چند دن پہلے تک قرآن نازل ہوتا رہا. تو یہ پورا زمانے نزول قرآن ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. نزول کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام نے، مفسرین نے نزول کے دو مطلب بتائے ہیں. دونوں ہی قرین قیاس ہیں اور دونوں ہی ایک ساتھ لیے جا سکتے ہیں. پہلا مطلب تو یہ بتایا گیا کہ نزول سے مطلب ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے قرآن بیت العز میں لیلۃ القدر کے اندر اتارا گیا. پھر واقعات کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے وقتاً فوقتاً جستا جستا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر آتا رہا. اصل قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے، وہاں سے اس کی ایک کاپی یا وہاں سے وہ قرآن حضرت جبریل کے ذریعے بیت العز پہنچا دیا گیا. آسمان دنیا پہ اوپر جسٹ کعبے کے نیچے
کعبے کی سیدھ میں ایک مقام ہے جس کو بیت العز کہا گیا ہے. وہاں پر کیونکہ لوح محفوظ سے براہ راست قرآن کا اترنا بڑا مشکل تھا، تو وہاں سے ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بیت العز میں اتار دیا گیا. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کے حکم کے مطابق جبریل علیہ السلام کو کے ذریعے جو ہے وہ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آتا رہا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب اس قرآن کا آغاز ہوا، ظاہر سی بات ہے ہم کہیں گے قرآن نزول ہوا، تو یعنی جب پہلی وحی نازل ہوئی تو قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو اس کو نازل ہونا کہیں گے. جیسے ہم کہیں گے کہ صاحب آپ کا صاحب اسکول میں فلاں دن داخلہ ہوا. اب اسکول میں تو آپ 12 سال رہے ہے نا، لیکن آپ اسکول اس دن پہنچتے تو روزانہ اسکول ہے، یعنی پہلے بار پہنچے تو کہا صاحب میں اسکول پہنچا اس تاریخ، میں اس مکان میں صاحب اس تاریخ کو پہنچا ہے نا. تو آغاز سے جو ہے وہ اس کے نزول کی، اس کے جو ہے آنے کی تاریخ کو کہہ دیا گیا. تو جس دن یہ نزول ہوا اس دن جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ نزول قرآن کی جو کیفیت تھی، امام بخاری نے باب بانا ہے، باب بدء الوحی. تمام مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے، امام بخاری کی کتاب کا شروعات کا حصہ ہے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا. مشہور و معروف قصہ ہے، سورہ قرآن کی تنزیل کے مناسبت سے میں یہاں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ مکے کے اندر رہا کرتے تھے بعثت سے پہلے، تو آپ اپنے فطری ذوق کے اعتبار سے، کیونکہ آپ کو نبوت کے لیے چنا گیا تھا، اور سیرت کے مصادر، سیرت کے مراجع کو اگر مد نظر رکھا جائے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی دایا تھیں، جن نے آپ کو دودھ پلایا تھا، آپ کو پالا تھا بچپنے میں، ان کے مکان پر بنی سعد کے قبیلے میں آپ کے قلب کی تطہیر، شق قلب ہو کے آپ کے قلب کی صفائی کا واقعہ ہوا تھا، جس کے بعد آپ کو بچپنے سے نبوت کے لیے ہموار کیا گیا تھا. اس نبوت کی ہمواری میں یہ شامل تھا کہ آپ نے کبھی شرک نہیں کیا، آپ نے کبھی شرک کے کسی مراسم میں، شرک کی کسی عبادات میں کبھی شمولیت نہیں کی، غیر اللہ کے سامنے آپ نے کبھی سجدہ نہیں کیا، اور شریعتوں میں جو امہات الکبائر ہیں، جو گناہ ہیں کبائر، وہ آپ نے شریعت سے پہلے بھی کبھی جاہلیت میں بھی ان کا ارتکاب نہیں کیا. انتہائی صداقت، شرافت، دیانتداری، ایمانداری، وہ تو سیرت پڑھنے والوں نے آپ کو بتائی ہے کہ سیرت میں مشہور و معروف ہے. آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے پریشان تھے اور راہ حق کی تلاش میں تھے. آپ راہ حق کی تلاش میں تھے. اسی بیچ آپ غور و خوض کرنے کے لیے، کائنات میں غور و خوض کرنے کے لیے اور حقیقت کو تلاش میں اپنے رب کی صحیح عبادت کرنے کے لیے، اس رب کی عبادت کے جس کا طریقہ آپ کو نہیں معلوم تھا. جبل سور، جبل ہرا، مکے کے پاس ایک پہاڑ تھا، اس جبل ہرا میں ایک غار تھا، اس غار میں آپ جا کر بیٹھ جاتے تھے اور طویل طویل عرصے آپ وہاں اعتکاف کرتے تھے، غور و خوض کرتے تھے، تدبر کرتے رہتے تھے، اپنے خالق کے لیے عبودیت کا اظہار، عبودیت کو بجا لاتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. وہیں پر لیلۃ القدر کی اس رات میں جبریل علیہ السلام، فرشتہ وحی، ایک آدمی کے روپ میں، ایک انسان کے روپ میں آپ کے سامنے نمودار ہوا. اچانک اب حالت کا اندازہ کیجئے کہ رات کی تنہائی، جنگل کا سونا، پہاڑ کا غار، کسی کا کوئی آدمی آدمزاد کا وہاں وجود نہیں. اس تنہائی میں اچانک خلل پڑتا ہے. رات کی تاریکی، جنگل کی تنہائی، ایک آدمی غار کے اندر نمودار ہوتا ہے اور وہ آپ کو باہوں میں لے کر بھیجتا ہے، گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے اقرا، پڑھو. یقیناً آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جس کو لفظ امی کہا جاتا ہے. رسول النبی امی، امی کہتے ہیں اسے ان پڑھ کو. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ امی کا مطلب جاہل سمجھتے ہیں. جاہل امی کا مطلب نہیں ہوتا، ان پڑھ.
وہ شخص کہ جس کو پڑھنا نہیں آتا، لکھی چیز پڑھنا نہیں آتا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ریشم کے کاغذ پر، ریشم کے کپڑے پر یا کسی چیز پر آیات لکھی ہوئی تھی. جب فرشتے نے کہا اقرا پڑھو تو آپ نے کہا ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں ان حضرات میں سے نہیں ہوں کہ جنہیں پڑھنا آتا ہو. اس نے پھر بھیجا اور کہا کہ اقرا پڑھو. حتی بلغ منی الجہد، روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اتنی زور سے اس فرشتے نے، آپ کو اس وقت نہیں معلوم تھا کہ فرشتہ ہے، بھیجا کہ بلغ منی الجہد، میری آخری حد، میری پوری سکت چلی گئی اس کو برداشت کرنے میں. تیسرے بار کے بعد اس نے کہا اقرا پڑھو بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو کہ جس نے پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق، پیدا کیا اس نے انسان کو ایک خون کے ٹکڑے سے، لوتھڑے سے. اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑا مہربان ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے پڑھنا لکھنا سکھایا ہے. علم الانسان ما لم یعلم، کیا سکھایا انسان کو؟ سکھایا انسان کو وہ سب کے جو وہ جانتا نہیں تھا. تو یہ وحی کا پیش خیمہ تھا، اس کے اندر کوئی توحید کا پیغام براہ راست نہیں تھا، لیکن یہ کہا گیا کہ تمہیں پڑھنا ہے، تمہیں علم کا ایک چرچا کرنا ہے، تمہیں دنیا کو حقیقی علم دینا ہے. وہ علم تمہارے پاس اس وحی کے ذریعے آئے گا، اور تمہیں دنیا کی اس بھٹکی ہوئی دنیا کو، اس گمراہ دنیا کو، اس تاریکی میں بھٹکتے ہوئے دنیا کو حقیقی علم دینا ہے. اسی لیے پہلی آیت جو اتری وہ علم کی آیت اتری، وہ پڑھنے کی آیت اتری. اس نے حکم دیا کہ اقرا پڑھو. پڑھو کیسے؟ بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے نام سے پڑھو، اس پالنے والے کے نام سے پڑھو، اس پروان چڑھنے والے کے نام سے پڑھو. یہاں اقرا بسم رب کا لفظ آیا، بادشاہ کا لفظ نہیں آیا، مالک کا لفظ نہیں آیا، الہ کا لفظ نہیں آیا، معبود کا لفظ نہیں آیا. رب کا لفظ آیا کہ جو پروان چڑھاتا ہے، جو تربیت کرتا ہے، جو پرورش کرتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور اس کی قدرت کیا ہے کہ خون کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کر دیتا ہے. اقرا پڑھو وربک الاکرم، تمہارا رب تو بڑا مہربان ہے، جس نے تمہیں وجود بخشا، جس نے تمہیں زندگی کے اسباب بخشے، جس نے دنیا زمین پر تمہارا زندہ رہنا ممکن کیا. پڑھنا لکھنا کیا معمولی سی چیز ہے، پڑھ سکھا دے گا. پڑھو کیونکہ اس نے پڑھنے کے کچھ اسباب پیدا کیے ہیں، قلم بنایا کہ جس سے پڑھنا لکھنا آتا ہے نا. علم الانسان ما لم یعلم، وہ رب جس نے انسان کو وہ سب سکھایا جو اسے نہیں آتا تھا. ماں کے پیٹ سے نکلا تو کھانا نہیں آتا تھا، بولنا نہیں آتا تھا، چلنا نہیں آتا تھا، لڑنا نہیں آتا تھا، گھوڑے پر سوار ہونا نہیں آتا تھا، معاش حاصل کرنا نہیں آتا تھا. سب تو اللہ نے سکھا دیا، پڑھنا بھی اللہ سکھا دے. حقیقی علم بھی اللہ پہنچا دے گا. بس علم کی کسک ہونا چاہیے، علم کی طلب ہونا چاہیے، علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے، علم کو حاصل کرتے وقت اللہ کی مہربانی کا احساس ہونا چاہیے، اور اس علم کا آغاز اللہ کے نام سے، اس کے سوال کے ذریعے ہونا چاہیے. تو یہ ہے نزول. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کلام کو، اس علم حقیقی کو، اس دنیا کو بدل دینے والے نسخے کو ہم نے لیلۃ القدر کے دن اتارا. یہ اس رات کی اہمیت ہے، یہ اس رات کی اہمیت ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک، قیامت تک لوگوں کو اپنی اس نعمت عظیم کا احساس کرانے کے لیے، اس نعمت عظیم کو محسوس کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو یادگار بنا دیا، اس رات کو منانے کی رات بنا دی کہ یہ جشن نزول قرآن ہے. ہر سال اس جشن کو بناؤ، اس نعمت کا احساس کرو، اس نعمت کی اہمیت کو سمجھو، اس نعمت کی قدردانی کرو، اس نعمت کا صحیح استعمال کرو. اپنی انفرادی زندگی بدلو، اپنی اجتماعی زندگی بدلو، اپنے معاشروں کی زندگی بدلو، پوری کائنات کی زندگی بدل دو. اب دیکھیے جو انداز ہے، یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے کہ جب کسی چیز کی بڑی اہمیت کا احساس کرانا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے بات کرتا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر،
وہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے. اسی طریقے سے قیامت کے بارے میں ذکر آیا، القاریہ ما القاریہ، قاریہ ما القاریہ، کیا قاریہ، وما ادراک ما القاریہ، تم کیا جانو کہ قاریہ کیا ہے، ہلا دینے والی چیز کیا ہے. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، تم کیا جانو کہ قیامت کیا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. اگر ہم تمہیں لیلۃ القدر کی حقیقی اہمیت نہ بتائیں، اگر ہم تمہیں لیلۃ القدر کا حقیقی اگر مقام نہ بتائیں تو تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب یہاں ایک بات ہے کہ قدر کا کیا مطلب ہے نا؟ اس کے علماء نے 2 مطلب لیے ہیں. مفسرین نے اس لفظ قدر کے کہ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہی جاتی ہے، اس کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قدر کہتے ہیں مقدرات کو، قدر یقدرو، کہ اللہ نے کتنا رزق، کتنی بارش، کتنی پانی، کتنی کھیتی، کتنی صحت، کتنی بیماری، کتنے حضرات کی زندگی، کتنے نئے مولود، کتنوں کا انتقال، کتنوں کی وفات، کس کی بیماری، کس کی شفا، الغرض تمام مقدرات جو قضاء و قدر کے فیصلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ اس رات کے اندر طے کیے جاتے ہیں. اب طے کیے جانے کا مطلب کیا ہے کہ مقدرات تو سب موجود ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو خلق القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا اور قلم سے کہا کہ اکتب، لکھ. تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو کہا اکتب ما کان وما یکون، جو کچھ تھا، جو کچھ ہوا، وما یکون، جو کچھ ہے اور ہوگا اور ہوتا رہے گا، جو تھا اور جو ہوگا وہ سب لکھ. تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر مقدرات میں لکھ دیا گیا. حدیث کے اندر آیا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے، کاغذ پر سیاہی صحیفے سوکھ گئے، جو مقدر میں لکھ گیا سو لکھ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا علیم و حکیم ہے. ہم فیصلے اس لیے بدلتے ہیں کہ ہم کوئی فیصلہ جس وقت کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں اس فیصلے کے بارے میں سب کچھ معلوم نہیں ہوتا، ہمیں آئندہ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں وہ نہیں معلوم. ہم سمجھتے ہیں کہ حکمت و دانائی یہ ہے کہ ہم ایسا کریں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ حکمت و دانائی و مصلحت کے خلاف ہے تو ہم فیصلہ بدل لیتے ہیں. اللہ علیم ہے، حکیم ہے، یعلم ما کان وما یکون، جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا سب کچھ جانتا ہے، سارا ماضی جانتا ہے، سارا مستقبل جانتا ہے. اس کے یہاں فیصلہ بدلنے کا کوئی جواز نہیں. اللہ کے یہاں فیصلہ بدلے اس کا عقیدے کے اعتبار سے کوئی امکان نہیں. تو جو کچھ ہو گیا سب مقدرات میں لکھ دیا گیا ہے. پھر آج مقدر کو طے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ سال بھر کے امور لوح محفوظ سے اتار کر ان متعلقہ فرشتوں کو سونپے جاتے ہیں. بارش کے فرشتوں کو بارش، کھیتی کے فرشتوں کو کھیتی، ہے نا، موت کے فرشتوں کو موت، ہے نا، ماں رحم مادر کے اندر روح پھونکنے والے فرشتوں کو، اس کا سارے فرشتوں کو ان کے چارج دیے جاتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے. مقدرات کے اسی بات کو سورہ دخان میں کہا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس قرآن کو ہم نے بڑی برکت والی رات میں اتارا ہے نا. اس میں کہا یفرق فیہا من کل امر حکیم، جس رات میں ہر حکمت والے فیصلوں، ہے نا، ہر حکمت والے معاملوں کا فیصلہ طے کر دیا جاتا ہے. فرق یفرق، بانٹ دیا جاتا ہے، فیصلے دی اینڈ کر دیا، تمام کر دیا جاتا ہے فیصلہ. تو یہ جو ہے ایک مقدر. دوسرا مطلب یہ ہے کہ قدر جو ہے تقدیر سے ہے. قدر و منزلت والی رات، بڑی قدر و منزلت والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو نزول قرآن سے جوڑا ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا شروع میں
اس رمضان سیریز کے آغاز میں کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ اللہ نے چنا تھا نزول قرآن کے لیے، اس رات کو اللہ نے چنا تھا نزول قرآن کے لیے۔ جو چیز قرآن سے جڑتی ہے وہ قدر و منزلت والی ہو جاتی ہے، وہ عظمت والی ہو جاتی ہے، وہ اہمیت والی ہو جاتی ہے، وہ تقدیر والی ہو جاتی ہے، اس کی قسمت چمک جاتی ہے۔ تو اس کو علماء نے کہا کہ قدر سے مراد قدر و منزلت ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں ہی مطلب ہو سکتا ہے، اس رات کے اندر مقدرات کے فیصلے کیے جاتے ہیں، آگے سورت کے اندر بھی آ رہا ہے من کل امر سلام، فرشتے یہاں سارے معاملات لے کر آتے ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی آئے گا، آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو اس سورت کا انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے، اور اس میں فرشتوں کا نزول ہے نا، اور ہمیں لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے نا، تھوڑا سا اس پہ اشارہ آ چکا تھا، انشاءاللہ ہمیں لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو تھوڑی سی بات ذرا سی شبینے کے تعلق سے کریں گے۔ اس رمضان المبارک کے آخری عشرے سے شبینوں کا تصور بھی جڑا ہوا ہے، اور شبینے کی حقیقت کیا ہے، کہاں تک شبینہ مناسب ہے اور کہاں تک شبینہ نامناسب ہے، اس کے سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ نے اگر توفیق دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔